یا مرحومہ منصورہ ریحانہ خاتون کے نام کی سال ثواب کی محفل سجی ہے. جتنی دیر سے مراد محفل سجائے بیٹھے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کی روح میں سماعت کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے اس ذکر و اذکار کے صدقے میں اللہ رب العزت ان کی قبر میں رحمت کی بارشیں عطا فرمائے گا. غرض بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب ہو، اس کی روح کو چین و سکون و قرار ہو. آئیے تھوڑا سا ماحول بنا کر، بہت دیر سے ہم بھی یاد کر بیٹھے ہیں، بڑی آپ حضرات خاموشی سے کام لے رہے ہیں. آقا حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی جنت کی تیاریوں میں بیٹھ لیا کرو، کبھی کبھی جنت کی تیاریوں میں بیٹھ لیا کرو. صحابہ نے ہم کے یا رسول اللہ جنت دعا رکھتی ہے اور تیاری میں بیٹھنا. آقا نے فرمایا کہ ہاں جہاں ذکر و اذکار ہو، جہاں محفل میلاد پاک ہو، اللہ و رسول کے ذکر ہو رہے ہو، وہ جنت کی تیاری ہوتی ہے. وہاں بیٹھا کرو تو کچھ چر لیا کرو، کچھ چگ لیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس محفل میں بیٹھ کر چرنا اور چگنا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جب اس محفل میں بیٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہا کرو. یہ چرنا اور چگنا ہے. جتنی دیر آپ حضرات بیٹھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے، آپ حضرات کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نیکی کی گٹھر بھاری ہوگی. جہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اور کوئی دینے کو تیار نہ ہوگا، اس دن کفی افسوس انسان ملے گا. اے کاش زندگی میں جو بندگی کا موقع ملا تھا کچھ بندگی کر لیے ہوتے، اس دن کفی افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہمیں اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، اشرف و اعلیٰ بنایا ہے، باشعور بنایا ہے، ذی شعور بنایا ہے. اس کے باوجود یہ کہ اگر آپ کو شعور نہ آئے، طریقہ نہ آئے تو اپنی حماقت میں اتنی کمی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہوں تھوڑی دیر، اس لیے کہ غالباً 8 بجنے والے ہیں اور تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. ہم اور آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں سبھی لوگوں کو جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے دنیا سے نہیں جانا ہے. یہی ایک مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سبوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور سب کو جانا ہے. اس لیے کہ ابھی آپ حضرات سماعت کر رہے تھے ہمارے حضرت علامہ مولانا فرقان صاحب سے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے. یہ ساری باتیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، سب پتہ ہے. اس لیے کہ ان سب موضوعوں پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں. آئیے اسی موت کے تعلق سے چند شعر آپ حضرات کے حوالے کروں. اسی کے ذمن میں تھوڑی دیر بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سلام کریں گے. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ. یہ عمر گھر کی سرزمین پہ یہ بہت دنوں کے بعد یہ اتفاق ہوا ہے بولنے کا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرت کس انداز میں سنتے ہیں. بیداری تو ہونی چاہیے. اگر مسلمان ہے تو جذبہ ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. نبی کی نعت ہو اور مصطفیٰ کا دیوانہ خاموش بیٹھے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ نبی وہ ہمارے نبی ہیں جو نبی ہم سبوں کے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت روتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، دعائیں کرتے رہے. اس نبی کی نعت ہو اور نبی کا دیوانہ خاموش بیٹھے، ایسا ہو نہیں سکتا. ہم سبوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. آئیے چند شعر میں پھر شعر سماعت کریں کہ ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے. جو بھی آیا ہے سب جانے والا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے، جانا ہے. جو ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے. جانا ہے، جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا
کہ ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، موت ایک بہانہ ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، موت ایک بہانہ ہے۔ تشریف رکھیں۔ ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، موت ایک بہانہ ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، موت ایک بہانہ ہے۔ انسان مر جاتا ہے، جو انسان مر جاتا ہے یقین جانو کہ اتر جاتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب اس سے گناہ سرزد نہ ہوگا، اب اس سے نیکیاں بھی نہیں ہوگی، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہے گا کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہی رہے گا۔ ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، موت ایک بہانہ ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے موت آئے گی، دے جائے گا، سب کا باری باری وقت آئے گا، سبھی لوگوں کو اسی راہ سے گزرنا ہے، اسی آخری منزل آخری ٹھکانہ قبر، اندھیری قبر میں جا کے سو جانا۔ یہ ساری محلے، یہ ساری بلڈنگیں، یہ ساری عمارتیں یہیں کی یہیں پڑی رہ جائیں گی، انسان اسی خاک تلے جا کے دفن ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بھی سبق نہیں لیتے، اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم بندگی کریں، اپنے سر کو خدا کی حضور جھکائیں، سر بسجود ہو جائیں، بندگی کریں، یہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ ابھی تک نماز نہیں پڑھتے سبھی لوگ نماز پڑھیں، اس لیے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی قبر روشن ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قبر روشن ہوگی۔ اے لوگوں، آپ کی قبر میں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں لگایا جائے گا، آپ کے قبر میں کوئی الیکٹرک کا انتظام نہیں ہوگا۔ اگر قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو تم خدا کی بارگاہ میں بندگی کرو۔ وہ نماز ہے، وہ نماز ایک ایسا ساتھی ہے، وہ ایسا دوست ہے جس کی دوستی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دوستی کرو گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، جب تک مطلب ہوگا آپ کے ساتھ رہے گا، جب تک آپ کی ضرورت ہوگی آپ کے ساتھ رہے گا، جیسے ضرورت پوری ہوگی وہ اپنا راستہ لے گا۔ مگر قربان جاؤ، دوستی کرو تو ایسی دوستی کرو۔ یہ کس کی بات ہے؟ مولا علی شیر خدا کی بات ہے۔ کسی نے پوچھا یا مولا علی شیر خدا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوست ایسا بناؤ، ایسا دوست ہونا چاہیے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی وہ کام آئے۔ تو نماز ایک ایسا ساتھی ہے، ایسا دوست ہے کہ یہاں جب آپ اسے دوستی کریں گے تو آپ کے قبر کو روشن کرے گی اور ساتھ ساتھ جائے گی، اور وہیں تک نہیں ہے بلکہ حشر میں جائے گی اور آپ کو جنت تک ساتھ لے کے جائے گی، جنت تک وہ ساتھ لے کے جائے گی۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کریں، سجدہ کریں، سر بسجود ہوں۔ تو مرنا تو سب کو ہے، اور مرنے والا بندہ مر جاتا ہے، قسم خدا کی وہ تر جاتا ہے، اس لیے کہ جب مر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بڑی مقدر کی بات سے آقا فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، بولے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا راستہ ہے، موت ایک ایسا سبیل ہے، موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے۔
موت آئے گی تو وہاں لے کے جائے گی. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا آ رہا ہے، پونا سے چلا ہے تو ممبئی سے چلا ہے تو کنیا کماری سے چلا ہے. لاش کو رکھ کر کے انتظار ہوتا ہے. گرمی کا دن ہے تو برف لائیں گے، برف کی سیڑھی پر رکھ کر کے اس کو لے جائیں گے. مگر قربان جاؤ اے لوگوں، جب یہ حکم ہے کہ تم جب مردے کو غسل دو تو آرام سے کروٹ بدلو، آرام سے غسل دلاؤ. جب کفن پہناؤ تو آرام سے کفن پہناؤ. یہاں تک کہ جب کافر بھی لے کے چلو تو آرام سے چلو، جھک جھوڑ کے نہ چلو، جھوڑ کے نہ چلو، آرام سے چلو. اب اس مردے کو بندہ کیا کرتا ہے کہ بازار سے برف کی سلی لاتا ہے اور لا کے رات میں لٹا دیتا ہے. بتاؤ کتنی تکلیف دہ بات ہے. اگر آپ کو آسمان نہ ہو تو اس برف کی سلی کو آپ ذرا سا اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھو کیا مزہ ہے. اس لیے ایسا نہ کریں، مرنے والا مر جائے تو جلدی سے اس کی منزل کو پکڑائیں. اس لیے کہ آئیے دیکھیے، اسی کو منظر کشی کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ دفن کرنے میں مجھ کو دیر کیوں لگاتے ہو. بولیے سبحان اللہ. کہ دفن کرنے میں مجھ کو دیر کیوں لگاتے ہو. کہ دفن کرنے میں مجھ کو دیر کیوں لگاتے ہو. میری قبر میں قبر میں یارو مصطفیٰ کو آنا ہے. میری قبر میں لوگوں مصطفیٰ کو آنا ہے. میری قبر میں لوگوں مصطفیٰ کو آنا ہے. چاہے کہ تو گنہگارو، بدکاروں سے اکارو، کبھی نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی روزہ نہ رکھتا ہو، مگر مرنے والا اگر مومن ہے وہ مرے گا، یقیناً جناب محمد رسول اللہ کا دیدار ہوگا. ہم سب کے آقا قبر میں تشریف لاتے ہیں، دیدار ہوتا ہے. زندگی میں بندہ ترستا رہتا ہے کاش کبھی گنبد خضرا دیکھ لیتے، مدینے والے آقا کے در کو دیکھ لیتے، گھر کو دیکھ لیتے. اور تمنا کرتے رہتا ہے، حسرتیں پہ حسرتیں امجتی رہتی ہیں، مچلتی رہتی ہیں، مگر وہاں تک جانے کا اتفاق نہیں ہوتا. مگر مرنے کے بعد مومنو یقین جانو، آقا فرماتے ہیں کہ اگر مومن ہو تو موت سے کبھی نہ ڈرنا. موت سے وہ ڈرتا ہے جو مومن نہیں ہے، مشرک ہے، اسے موت سے خطرہ ہے، موت سے ڈر ہے. مگر جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اسے موت سے کبھی نہ گھبرانا چاہیے. اس لیے کہ مرنے کے بعد آمنہ کے لال کا دیدار ہونا ہے. آمنہ کے لال کا دیدار ہونا ہے. آقا حضور قبر میں تشریف لائیں گے. وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا نظارہ ہوگا جب جناب محمد رسول اللہ سامنے کھڑے ہوں گے اور بندہ نگاہوں سے دیکھے گا، وہ دیکھو محمد رسول اللہ تشریف لائے. کیسا منظر ہوگا جب آقا کی جلوہ گری ہوگی. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوگی، وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوگی. اور نگیرین مرقد میں آتے ہو آؤ، کہ نگیرین مرقد میں آتے ہو آؤ. وہاں جب وہ ہوں گے تو کیا بات ہوگی، وہاں جب وہ ہوں گے تو کیا بات ہوگی. میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوگی. آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम अल-क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़्रतुन मिन हुफ़्रिन नीरान। आका फरमाते हैं कि कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह कहने की आदत नहीं है, बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह महफिल में बैठे तो बोले, अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कभी मुंह में कोई बीमारी नहीं होगी। जो नबी के नाम पे हाथों को उठा था लकवा नहीं मारता, उन हाथों में कभी लकवा नहीं मारता। ये कहने की बात नहीं, आप आजमा के देखिए, कभी नहीं सुनेंगे किसी आलिम दीन को कभी लकवा मारा, इसलिए कि वो हाथ उठवाता है, उठाता है। जो भी अमल हो जाते हैं इन सब चीजों से दूर रहते हैं, हाथों को नहीं उठाएंगे, जुबान नहीं खोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो सुभान अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, इसलिए कि यहाँ आका तशरीफ लाते हैं। मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का ईमान है, अकीदा है कि यहाँ प्यारे नबी की महफिल सजाई जाती है, आका की जलवागरी होती है। वो हमारे पास नजर नहीं है, वो हमारे पास आँख नहीं जो मुस्तफा की आमद को देखे। हमारे नबी वहाँ तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते आते देख के जाते कि आका की महफिल सजी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की महफिल सजी है। दीवाने बैठे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, और दीवाने बैठे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। फरिश्ते जल्दी जल्दी खुदा की बारगाह में जाते हैं और जाकर अपने हुजूर हासिल हो जाते हैं। अर्ज़ करते हैं मौला तेरे बंदे महफिल सजाए हैं, तेरे महबूब की महफिल सजाए हैं और बैठे हैं, और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, और तेरे बंदे वहां सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछता है फरिश्तों क्या देख के आए हो? हाँ हमारे इलाहा अभी देख के आ रहा हूँ, तुम्हारे बंदे बैठे महफिल सजी है, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तरीका की बयान कर रहे हैं। मौला फरमाता है ये फरिश्तों ये बताओ क्या बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते नहीं मौला तुझे देखे नहीं है। तो मौला फरमाता है, रब फरमाता है ये फरिश्तों जब नहीं देखे हैं तो ये आलम है, अगर मुझे देख लेंगे तो क्या आलम होगा? अगर मुझे वो देख ले तो क्या आलम होगा? तो जो यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह बोलेगा, कसम खुदा के अपने मुंह को खोलेगा, अपने मुकद्दर को बेदार करेगा, अपने नेकियों को बढ़ाएगा। इसलिए यहाँ बंदा बैठे तो सुभान अल्लाह बोला करे। और आका ने भी फरमाया जब ऐसी महफिल में बैठो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, कुछ चला करो, कुछ चुगलिया करो। लिहाजा आका के फरमान के मुताबिक भी हम सबों को खामोश नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ बोलना चाहिए। तो मरने वाला मरेगा, दुनिया से जाएगा, कोई ऐसा बंदा नहीं जो दुनिया में रहने वाला, सबको दुनिया से जाना है, खोज करना है। मगर आका हुजूर फरमाते ए मेरे चाहने वालों, ए दीवानों, ए कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम मेरे फरमान के मुताबिक चलोगे, अगर मेरे फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो यकीन जानो अल-क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, ये कब्र जन्नत की कियारियों में से कियारी है। आका का फरमाबरदार होगा, नबी पाक का पैरोकार होगा, जो मुस्तफा की इत्तिबा करता होगा, खुदा की बंदगी करता होगा। आका फरमाते हैं ये कब्र वाला गड्ढा जो है ये गड्ढा नहीं बल्कि जन्नत की कियारी हो जाएगी। और जो नाफरमान होगा, आदत से लाचार और मजबूर होगा, यूं ही जिंदगी गुजारता होगा, न रमजान का रोजा रखता होगा, न 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा, खुदा व रसूल के फरमान से दूर होगा, आदत से मजबूर होगा। आका फरमाते हैं उसी कब्र के बारे में औ हुफ्रतुन मिन हुफ्रिन नीरान, औ हुफ्रतुन मिन हुफ्रिन नीरान, या तो वो कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी होगी, नहीं तो जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा होगा। आप सोचें कि जन्नत की कियारी बनाना चाहते हैं कि जहन्नम का गड्ढा? इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी न नारी है। अमल
بہت بڑی چیز ہے بندہ جب تک زندگی میں وہ عمل پیدا ہو، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہو، ورنہ بعد میں پچھتاوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو بندگی کہاں سے آئے گی؟ ابھی زندگی ہے تو بندگی کرو دوستو، سب کو مرنا ہے، بس وقت کا انتظار۔ موت میم واو تے، موت آئے گی، آگے موت کے بعد میم کے بعد واو ہے، موت آئے گی کب؟ وقت پر، واو سے وقت پر، اور آگے تے ہے، تیار رہو تیار رہو، یعنی زادرہ بناؤ، کوشا تیار کرو، جانے کی تیاری کرو۔ یہاں سے آپ کو اگر مظفر پور جانا ہو تو سب سے پہلے زادرہ کا انتظام ہوگا، کرائے کا انتظام ہوگا، اور اس کے بعد آپ گھر سے قدم نکالتے ہیں، ورنہ وہاں تک رسائی نہ ہوگی، نہ راکے ٹرین پہ چڑھنے دیا جائے گا، نہ کسی بس اور موٹر سائیکل سے سفر کیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے اپنے جیب میں زادِ راہ رکھا جائے گا، تب آسانی سے سفر ہو جائے گی۔ وہی حال ہماری زندگی کا ہے، جب تک یہ زندگی ہے بندہ وہ کا جو زادِ راہ کوشا تیار کرے اور وہی لے کے خدا کی بارگاہ میں کراما چلا جائے، وہی لے کے جائے۔ جب پڑھائی بچے کرتے ہیں اور مکمل دل و جان سے لگ کر بڑی ذوق و شوق سے پڑھائی کرتے ہیں، جب امتحان کا وقت مقرر ہوتا ہے، امتحان کا ٹائم آتا ہے، تو جو بچہ تیاری کر لیا ہوتا ہے اس کی خوشی کو دیکھیے، اس کی خوشی کو دیکھیے۔ جب وہ امتحان دینے جائے گا، پہلا پیپر ہوگا، پہلا پرچہ ہوگا، تو وہ قدم کو بڑھاتا ہوا جائے گا، بڑی خوشی سے جائے گا۔ اور جو پڑھنے میں سستی و کوتاہی کرتا ہے، جو پڑھنے میں جی چراتا ہے، کتراتا ہے، وہ بھی اگر اسکول جا رہا ہے، پہلا پیپر ہے، تو اس کے جانے کا انداز بتلاتا ہے، یہ پڑھنے میں دیکھ جوڑ ہے، یہ پڑھنے میں کامچور ہے، یہ پڑھنے میں جی نہیں لگاتا ہے۔ تو جو بچہ دنیا میں پہلا پیپر دینے جاتا ہے تو اس کے جانے کا انداز یہ ہے کہ بڑی خوشی کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ جہاں سے بھی سوال آئے گا میں نے مکمل کتاب کی تیاری کر لیا ہے، مکمل کتاب کی تیاری کر لیا، جہاں سے بھی سوال آئے پرچہ آئے ہم اپنے اس کو جم کر کے لکھیں گے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں، بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ جو بندہ یہاں آیا ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن جو ہے ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، وہ قرآن ہمارے گھروں میں، مگر پڑھتا کون ہے، سمجھتا کون ہے؟ قرآن مقدس اس وقت پڑھتے ہیں جب گھر میں میت ہو جائے تو قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے اور قرآن خالی ہوتی ہے، مگر ایسے ہمارے طاقوں پہ سجایا جاتا ہے۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں لوگوں، اگر اس قرآن پاک کو روزانہ 2 ہی سطر پڑھو، 2 ہی لائن پڑھو، ذرا سا کنز ایمان کو کھولو اور اس کو 2 لائن پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے یقین ہے کہ اس قرآن کو اگر سمجھو گے، سمجھ کے پڑھو گے تو کبھی تم بھٹک نہیں سکتے ہو، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی بھٹک نہیں سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ قرآن ہمارے گھروں میں طاقوں پہ سجایا گیا ہے۔ شب برات آئے گا تو لوگ اتاریں گے، لوگ کیا اتاریں گے؟ ہماری ماں اور بہنیں جب گھر صاف کرتی ہیں تو قرآن مقدس کو اتارتی ہیں، نہ جانے کتنے گرد و غبار ہوتا ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے، سب لوگ اتنے بیزی ہو گئے ہیں، اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کسی کو ٹائم نہیں قرآن پاک کو کھول کے پڑھنے کا۔ یہ سب افسوس ہوگا، اس دن ہوگا جب یہاں سے ہم اور آپ چلے جائیں گے اور نیکیوں کو ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے، اس وقت افسوس ہوگا کہ اے کاش زندگی میں ہر لمحہ کچھ نیکیوں کو میں اکٹھا کیا ہوتا۔ مرنا تو سبھی کو ہے، بس ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کیا ابھی بچہ ہی تھا دنیا سے چل بسا، ابھی بچی تھی دنیا سے چل بسی، مگر یقین جانو بندہ جب تک دنیا میں جیے گا، انسان جب تک دنیا میں رہے گا، کچھ نہ کچھ اسے خامیاں خرابیاں ہوتی جائیں گی، کچھ نہ کچھ اسے نقصانات ہوتے جائیں گے، کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے جائیں گے، اور جب بندہ مر جاتا ہے تو اس دن سے گناہ کا راستہ منقطع ہو جاتا۔ مرنے والا وہ مقدر والا ہے، جو مر گیا وہ اپنے اصل گھر گیا۔ ہم اور آپ جتنے دن زندہ ہیں تو اس کو بندگی کے لیے رکھیں، اس زندگی کو بندگی کے لیے رکھیں۔ وہ لوگ کیسے تھے
جس کی زندگی تابناک ہوا کرتی تھی، روشن ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ اس لیے شاعر نے کہا کہ سوچ لو مسلمانوں زندگی کے بارے میں، بولیے سبحان اللہ۔ سوچ لو مسلمانوں زندگی کے بارے میں، سوچ لو مسلمانوں زندگی کے بارے میں، کچھ نہ لے کے آئے ہو، کچھ نہ لے کے آئے ہو، اور کچھ نہ لے کے جانا ہے، کچھ نہ لے کے آئے ہو اور کچھ نہ لے کے جانا ہے، موت ایک بہانہ ہے، موت ایک بہانہ ہے، اور موت کو تو آنی ہے، موت آئے گی ایک دن، جو بھی آیا ہے جانے والا، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کی دھرم ادیان والا ہو، سب کا کہنا ہے کہ جانا ہے۔ بس ٹائم نہ دیکھیں، بس میں سمجھ رہا ہوں ٹائم ہو گیا، سماپت کریں۔ سب آنے والے جتنے ہیں سب آنے والے ہیں، اس لیے ایک مہان کبھی گزرا ہے، میں اپنی باتوں کو رکھتا مگر ٹائم دامن گیر ہے، اپنی بات کو میں آگے نہیں بڑھاؤں، مگر وہ مہان کبھی جو ہے اپنے انداز میں اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ آئے ہیں سو جائیں گے۔ کیا کہا؟ جو بھی آیا ہے دنیا میں وہ جانے والا ہے، کوئی بندہ یہاں رہنے والا نہیں ہے، آئے ہیں سو جائیں گے۔ ارے راجا رنگ فقیر اور ایک سنگھاسن چڑھ چلے اور ایک بدھے جات زنجیر۔ کیا کہا کہ جو بھی دنیا میں آنے والا ہے وہ سب جانے والا ہے، مگر یاد رکھو اسی بندوں میں سے، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سنگھاسن پہ سوار ہو کے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو رسیوں میں جکڑ کے پکڑ کے رگڑ رگڑ کے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میرا اسلام تیرا جواب نہیں، ذرا سا تو بتا یہ جانے والوں کے بارے میں جو مہان کبھی کیا کہتا ہے، یہ سنگھاسن پہ سوار ہوگا، ایک زنجیر میں جکڑ کے جائے گا۔ ہمارا اسلام کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ جو بندہ بندگی کرنے والا ہوگا، خدا کا فرمانبردار ہوگا، مصطفیٰ کا پیروکار ہوگا، اس کی روح کو اللہ کے رحمت کے فرشتے آئیں گے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، اور جو نافرمان ہوگا، عادت سے لاچار و مجبور ہوگا، نہ عبادت کرتا ہوگا، نہ روزہ رکھتا ہوگا، نہ کوئی مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہوگا، ایسے بندے کی روح کو وہ اللہ کے فرشتے لے جائیں گے، بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ لے جائیں گے۔ اسی چیز کو اس کوی نے کہا تھا، ایک سنگھاسن پہ سوار ہو کے جائے گا، ایک رسیوں میں جکڑ کے زنجیر میں پکڑ کے جائے گا، جانا ہے۔ اگر موت کو آسان کرنا چاہتے تو اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی بندگی کریں، موت آئے گی، آنی ہے۔ ارے موت آئے گی ایک دن، موت کو تو آنا ہے، موت آئے گی ایک دن، موت کو تو آنا ہے، آج میری باری ہے، آج میری باری ہے، ارے کل تمہیں بھی جانا ہے، آج میری باری ہے، کل تو سب کو جانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہی جانا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، موت ایک بہانہ ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، موت ایک بہانہ ہے۔ قبر کو ہم اور آپ جنت کی کیاری بنائیں، اللہ کی بندگی بجا لائیں، جو نماز نہیں پڑھتے لوگوں نماز پڑھو، موت آواز دے رہی ہے، ایک
रही है, जिंदगी बढ़ नहीं रही है, बल्कि जिंदगी कम होती जा रही है। अब कब मर जाएंगे तब? यही वक्त है बंदगी का, यही वक्त इस जिंदगी को ताबनाक बनाने का वक्त है, यही वक्त जिंदगी को रोशन बनाने का वक्त है। इस वक्त में जो बंदगी पे आमादा हो जाएगा, इंशाअल्लाह उसे कब्र की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इसलिए कि ये इबादत, ये रियाजत, अल्लाह की बंदगी हर आन हर पल आपके साथ होंगे, यहाँ तक कि जन्नत दिलाने तक आपके साथ होंगे। इसलिए हम और आप बंदगी करें। वक्त इजाजत नहीं देता कि बात आगे बढ़ो, वरना बहुत सारी रवायतें ऐसे खड़ी हैं कि मैं आपको समझाता बतलाता, मगर जाने का वक्त है और सभी लोग बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं तो बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है। बस इतनी बात जरूर है कि हम सबको मरना है, मौत की तैयारी की जाए, उस मौत को हमेशा याद किया जाए। मरने के बाद बंदे का मकाम बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह। मरने के बाद चाहे कितनों गुनहगार, कितनों सियाहकार, कितना प्यारा हमारा इस्लाम है, सुभान अल्लाह, कितना उम्दा हमारा मजहब है जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐ लोगों, मरने वाला तो मर जाता है, चाहे वो जैसा भी हो। कभी जिंदगी में सुरमा लगाया ना लगाया, कभी अतर लगाया ना लगाया, मगर मरने के बाद ये मर्तबा, ये मकाम है, ये उसकी शान है कि बड़ी शाहाना अंदाज में दूल्हा बनाया जाता है, आंखों में सुरमा लगाया जाता है, काफूर मरा जाता है और मुअत्तर किया जाता है। उसके बाद यहाँ से लेके कांधे पे चला जाता है। अब देखिए, ये मकाम है, मरने वाला चाहे जैसा भी था हो, मगर जब मर जाता है तो उसमें हाफिज़ कुरान भी होते हैं, आलिम दीन भी होते हैं, हाजी भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं। सभी लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगाते नजर आते हैं, सब लोग कांधा लगाते हैं। मरने वाला चाहे जैसा भी हो, मरने के बाद का ये आलम है कि सभी लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगाते हैं। यही से मकाम बुलंद हो गया, यही से मर्तबा बुलंद हो गया। अब यही से मर्तबा बुलंद हुआ और यही से मौत आने के बाद उसके नाम को भी दफन कर देती है। जब तक जिंदगी है तब तक आपका नाम है और आपके नाम से आपको लोग याद कर रहे हैं। जैसे मौत आएगी नाम भी खत्म। मैयत उठाओ, जनाजा उठाओ, जनाजा दफन करो, कफन पहनाओ, जनाजे को तैयार करो। लोगों, ये क्या है, हम और आप कभी समझे नहीं हैं, जबकि अल्लाह ने हर तरह से समझाया है। कोई पहलू बाकी नहीं जिसको हमको ना समझाया हो। अल्लाह ने हर तरह से इशारा किया। बंदा पैदा होता है, जब पैदा होता है तो सबसे पहले दुनिया में आता है तो रोता है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। अगर वो ना रोए तो घर वाले मगमूम होते हैं, गमगीन होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। मगर आने वाला आता है तो रोता है। पता ये चला कि जहां से वो आया है, जिस जगह पे आया है, ये जगह कोई खास जगह नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, ये जगह दिल लगाने की लायक नहीं है। ये जगह वो जगह है कि जहाँ पे आने के बाद बंदा गुनहगारों में मुब्तला हो जाता है, गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। मगर अब मैं उधर न जाऊं, बस ये कहूं कि वो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसका रोने का होता है। उसके बाद जल्दी से मुअज्जिन साहब याद किए जाते हैं, मुअज्जिन साहब तशरीफ लाते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में वहां खड़े होके जहां पैदा हुआ है अजान कह देते हैं और तकबीर भी कान में सुना देते हैं। कभी सोचा ये गाफिल गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, कभी गौर किया? जब अजान होती है तो नमाज होती है, जमात होती है। आप पैदा हुए अजान हो गई, आप पैदा हुए तकबीर हो गई, जमात कब होगी, वो जमात कब खड़ी होगी? तो याद रखो, इशारा ये है, इस दुनिया में आने वाला बंदा आ गया, अजान हो गई, तकबीर भी हो गई। अब तेरी घड़ी जो कट रही है, तेरी जिंदगी जो पार हो रही है, अब बस इंतजार है, जब तुम मरेगा तो जमात खड़ी हो जाएगी। मरेगा तो जमात खड़ी हो जाए। हमारी जिंदगी अजान और नमाज के दरमियान, अजान और नमाज के दरमियान हमारी जिंदगी चल रही है।
मगर बंदा नमाज से बड़ी गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहा है। नमाज पढ़ने को कहा जाता है तो बड़ी भारी बोझ मालूम पड़ता है, वो नमाज नहीं पढ़ता। लोगों नमाज पढ़ो, इसलिए कि अल्लाह जो पूछेगा, पहला सवाल जो करेगा रोज़े महशर की जात अव्वली पुरशिशे नमाज बुअत, अल्लाह जो सवाल करेगा वो पहला सवाल होगा, ये बताओ कि नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पढ़े हो तो जवाब दोगे, पढ़े होगो तो होगे तो हाँ रोशन चेहरा लेके पेश हो जाओगे, मौला तेरी बंदगी करके आया हो। नहीं पढ़े हैं, यूं ही जिंदगी गुजारे, क्या जवाब देंगे जब खुदा के हुजूर अल्लाह आपसे सवाल करेगा, मुझसे पूछेगा हम कौन सा चेहरा लेके जाएंगे, क्या जवाब देंगे। वहां कोई बहाना चलने वाला नहीं, यहाँ तो पेट का बहाना हो जाता है। रमजान का महीना चल रहा है, रोजे की बात चल रही है तो पेट में कैसी खा जा रही है, पेट फूल जा रहा है, रोजा नहीं रखा जा रहा है। चाहे तो भी बहाना बना लो, बहाना बना के निकल जाते हो, मगर याद रखो वहां कोई बहाना न चलेगा। अपने बदन पे कीमती कीमती साबुन लगा के नहाते हो, कीमती कीमती साबुन लगाते हो और बदन को चमकाते हो। याद रखो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे बदन के हर रोंगटे तेरे खिलाफ गवाही देंगे। बदन के सारे रोंगटे, वहां बहाना न चलेगा कि ये मौला हम नहीं समझ सके, नहीं जान सके, इसलिए नहीं पढ़े। ये सारे रोंगटे तेरे खिलाफ गवाही देंगे। मौला इसलिए अल्लाह ये वाले रहते बंदे जो आलिम दीन थे वो बताया करते थे, जो मुबल्लिग थे समझाया करते थे, उसके बाद भी अमल नहीं करता था। यही रोंगटे होंगे जो खिलाफ गवाही देंगे। वहां कौन सा तू बहाना बनाएगा, वहां कौन सा जवाब लेके जाएगा, वहां तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा हाय अफसोस मैं न समझ सका, मैं अमल न कर सका। अब वहां अफसोस करने से कोई फायदा ना होगा। अभी जिंदगी है, बंदगी कर लिया जा। जी जिंदगी है तो बंदगी कर लिया जाए, गंदगी से बचा जाए, बंदगी किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सभी की बस ये पाक सजाने को, यहाँ आने को मौला कबूल फरमाए और मरहूमा मकसूरा रिहाना खातून को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उनकी रूह को चैनो सुकून करार अता फरमाए, कब्र को नूर से मामूर फरमाए। आइए हम और आप बादब खड़े हो जाएं, बारगाह से तलत में आपने सलात